بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جو پہلا موضوع ہے وہ ہم CWC ایک معاہدہ ہے دنیا کا، کیمیکل ویپن کنونشن CWC، یہ انٹرنیشنل UN کا ایک ادارہ ہے۔ اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو کیمیکل ویپنس ہیں وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی یہ اور ان کو تلف کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان اس کا ممبر ضرور ہے، اور پاکستان میں کیمیکل ویپن کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پاکستان میں کوئی کیمیکل ویپن نہیں، لیکن اب یہ معلوم ہی ہوا ہے کہ کیمیکل ویپن کے ہتھیاروں کو تلف کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی بن گیا ہے۔ ایک طرف جو ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے جو ہے وہ شام میں کیمیکل ویپنز کو استعمال کیا، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ روس بھی اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر ہم ایک ویبنار ہوا ہے جو کہ علی سرور نقوی ہمارے دوست ہیں، ان کے ادارے کی طرف سے CISS پر، تو انہوں نے ایک سیمینار کے اندر جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں تخفیف اسلحہ کے، وہ علی ستار صاحب نے کہا کہ اگر سیاسی اس کو CWC کو سیاسی بنانے سے کیمیکل ہتھیاروں کو کہ کنونشن کو بہت نقصان پہنچے گا، اور اس کی کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت کے لیے تنظیم کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ علی سرور نقوی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود جی ہیں علی ہمارے سرور نقوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ علی سرور نقوی صاحب، میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے ادارے کا بھی اور آپ کا بھی، فرمائیں جو آپ نے ویبنار کیا تھا اس پہ کیا آپ نے لوگوں نے باتیں کی ہیں، آپ فرما دیجیے۔ بات یہ ہے کہ کیمیکل ویپنز جو ہے نا وہ ڈوئل یوز کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دونوں طرح کا استعمال ہے۔ یا تو کیمیائی مواد جو ہے وہ مختلف مصرف کے لیے، صفائی کے لیے، یا کوئی مشینری میں استعمال کے لیے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ دوسرے اس کا بم بھی بن سکتا ہے، اس کا ایک طرح سے اس کا پھیلاؤ مضر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیمیکل ویپنز کا استعمال بعض ممالک کرتے ہیں دہشت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو ویپنز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس پہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی زیادتی ہوتی ہے لوگوں کا، وہ ممالک کی، کہ یہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ چونکہ پس منظر ہے، تو بعض وقت بعض ممالک کسی اور ملک کو اگر بدنام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے کہیں کیمیکل ویپن استعمال کیا ہے، جیسے کہ سیریا کے کیس میں روس کے اوپر یہ الزام لگا۔ تو یہ جو کیمیکل ویپنز کا استعمال ہے، اس کی ایک آرگنائزیشن فار دا پریونشن آف کیمیکل ویپنز OPCW ہیگ میں، نیدرلینڈز کا شہر ہے، دارالحکومت ہے، وہاں پہ یہ قائم ہوئی ہے آرگنائزیشن، اور یہ چیک کرتی ہے استعمال اس کا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مانیٹرنگ کرتی ہے، لیکن اگر یہ غلط الزامات لگتے رہے ایک دوسرے پہ تو یہ پولیٹیسائزیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے سیاسی اس کا رنگ دے دیا جاتا ہے، تو جو کہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پھر بین الاقوامی برادری میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض ملک کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، مختلف اور ممالک۔ نہیں تو اب یہ بتائیے کہ شام کے واقعے کے علاوہ کوئی اور واقعہ ایسا ہے ہوا ہے، کیا خدشات ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ صورتحال کو آپ کو بیان کرنا پڑا کہ یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ کیا ایسے واقعات کے علاوہ بعض ملکوں میں، جیسے کہ میانمار میں بھی کہا گیا کہ وہ ان کی حکومت نے استعمال کیا ہے، بعض افریقی ممالک بھی ان کے خلاف بھی یہ الزام لگا ہے۔ تو یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس حد تک یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس وجہ سے ایک کیفیت ہو جاتی ہے غیر یقینی سی صورتحال، اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ حقیقتاً بھی کوئی استعمال کر لے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔
تو اب یہ ہے نہیں تو پتہ تو چلے گا نا politicization۔ کس نے استعمال کیا ہے، یہ جو جہاں سے آئے گا وہاں سے تو پتہ چلے گا، یہ یا پھر یہ کیا ہوتا ہے پڑیاں ہوتی ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں کہیں پر. نہیں پھر دیکھیے نا، اگر یہ اس میں الزام تراشی ہونے لگے گی تو پھر پولیٹیسائزیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک اور ہو اس میں گیا. پتہ نہیں لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کس ملک نے غلط کام کیا ہے، کس ملک نے صحیح رکھا ہے رویہ. پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، بہت کلیئر ہے. پاکستان نے اس چیز میں بہت احتیاط برتی ہے اور کبھی اس کے کیمیکل ویپنز بنانے کی کوشش نہیں کی. تو ڈاکٹر ظفر علی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کیمیائی ہتھیاروں کو، یا علی ستار دیکھ رہا ہے؟ نہیں، فارن آفس میں علی ستار اس کے جو ڈویژن کے ہیڈ ہیں، اور ظفر علی جو ہیں وہ مانیٹرنگ اور ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ فرمائیں کہ یہ جو آپ کو خدشہ لگا ہے وہ کن بنیادوں پر ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیسائز جو ہو رہا ہے وہ کیا اس کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں پہ الزام تراشی کی؟ ہاں، پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے اب امریکہ اور روس کی جو اپنے سیاست ہے اس میں یہ مسئلہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نقطہ کہ وہ کیمیکل ویپن کا استعمال ہوا ہے. پھر حال میں چین کے خلاف بھی یہ الزام لگا ہے مغربی ممالک کی طرف سے کہ وہ جیسے شنکیانگ میں اس نے شاید استعمال کیا ہے یا تبت میں استعمال کیا ہے. اچھا یہ ہوا. اب لیکن اب تو یہ تو بایولوجیکل وار ہو رہی ہے نا، جو یہ کرونا وائرس والی، تو وہ ہے بایولوجیکل. دیکھیے دو قسم کے وار، ایک تو کیمیکل ویپنز اور ایک ہے بایولوجیکل ویپنز. تو یہ دونوں جو ہے خطرناک ہیں بڑی، اور ان کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ کچھ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ایک پریشانی. دیکھیے میں نے علی صفر نقوی صاحب 2020 کی جون میں نے یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کیونکہ ہم سی پیک کا حصہ ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے سی پیک جہاں ٹرمینیٹ ہوتا ہے یورپ میں وہ ہوگا اٹلی کو انہوں نے کرونا وائرس انہوں نے چھوڑا ہے. اور میں نے یہ بات کہی تھی آن ریکارڈ، یہ ہم چلا دیں گے اپنا پروگرام دوبارہ، کہ یہ ہمیں آخر میں ہم پر یہ حملہ کریں گے. سو یہ ہم پر حملہ کیا، لیکن ہم سے زیادہ اب انڈیا سے متاثر ہو رہا ہے. ہم شاید اسے کنٹرول کر جائیں، لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں تو کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ انڈیا کی جو تعداد ہے وہ اس وقت کل جو تھی وہ 2500 سے اوپر سرپاس کر گئی تھی، ہمارے 157 تھی، تو وہ بھی زیادہ تھی. آج کی رپورٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے کہ 118 ہے، ابھی تک ٹھیک ہے، بہت اچھی رپورٹ ہے کہ ابھی گھٹ رہی ہے. تو اگر یہ کیمیکل وارفیئر میں بھی اگر آ گیا تو پھر تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. جی بالکل درست، یہی تو خطرہ ہے. اور یہ انڈیا کے پاس کیمیکل ویپن کا مواد موجود ہے، ہم نے تو کیمیکل مواد رکھا بھی نہیں ہے، تو انڈیا کے طرف سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے نا. تو پھر آپ کا اس پہ کیا ہمارے پریونٹیو میجر ہمیں لینے چاہیے؟ مانیٹرنگ، ہم مانیٹرنگ کریں گے نا کہ ہمارے کہیں سرحد پہ کوئی ایسی چیز ہمارے ملک کے اندر نہ آئے جو کہ یہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے ایجنٹس بھی نہ آئیں جو کہ اس چیز کو یہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا یعنی ہم کتنا ہمارا وزارت خارجہ ہے یا ہمارے تخفیف اسلحہ کا جو محکمہ ہے وزارت خارجہ میں، وہ کتنا اس کو تشویش ہے اس بات پر؟ تشویش یہ ہے کہ ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے، اور ہم کوئی بھی ایسی صورتحال اگر ڈیولپ ہو رہی ہے اور ٹیکنیکل اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کیمیکل ویپنز کا استعمال ہے یا اس کا خطرہ ہے، تو اس کے متعلق حکومت کو فوراً اقدام لینے چاہیے. اچھا جی، علی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پر، کیونکہ یہ نیا موضوع ہے کہ کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. کوئی جو چینل کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجک معاملہ ہے تو یہ ہم نے تو اٹھا لیا ہے. تو آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ جی. جی اب اسی کے ساتھ ہی مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب اب کرونا پہ ذرا بات کر لیں. جی کرونا جو ہے اب شدت اختیار کر رہا ہے، اور لیکن اب شکر ہے کہ آج کل کا جو فگر تھا 157 اس سے آج گھٹا ہے، اور ہماری تعداد جو ہے مواد کی تعداد جو ہے ہمارے پاکستان میں پورے وہ 118 ہوئی ہے، اور جو مجموعی تعداد ہے ہماری اب تک جو ہے وہ 17,117 ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں پر جو کرونا سے افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو تشویش کے باعث ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد جو ہے 7,95,627، یعنی الموسٹ جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. سندھ میں 2,77,593، پنجاب میں 2,88,598، خیبر پختونخوا میں یعنی کے پی میں 1,13,121، اسلام آباد میں 72,981، بلوچستان میں 21,618، اور آزاد کشمیر میں 16,466، اور گلگت بلتستان میں 5,253 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. تو ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد جو ہے 6,98,699 ہے، جبکہ 4,000 مریضوں کی حالات تشویشناک ہے، 4,000 سے زائد افراد کی تشویشناک ہے. اچھا دیکھیے تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو ٹوٹل تعداد ہے جو کرونا سے افیکٹڈ ہیں وہ کوئی 8 لاکھ کے قریب ہیں. جی سندھ اور بلوچستان کی اگر آبادی کا تناسب دیکھیں تو اس اعتبار سے سندھ میں زیادہ کیسز ہیں، زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. جی. اب پہلے تو نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ زیادہ ہو گئے. جی اچھا پنجاب میں 2,88,000 ہے، یہاں پہ 2,77,000 ہے، جو کہ بہت بیڈ فگر ہے. سندھ کی گورنمنٹ کا کچھ اختلاف بھی، خیر اس سے بعد میں بات کریں گے. پہلے پنجاب اور وفاق کیا صورتحال ہے؟ اون شیرازی صاحب ہمارے نمائندے موجود ہیں. جی اون شیرازی صاحب فرمائیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کے کرم، آپ کی دعائیں. اچھا جی، کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی؟ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہے کچھ حصوں میں، اب کیا پوزیشن ہے بتائیے. جی بالکل نصر مرزا صاحب، اسلام آباد کی بات کریں تو کرونا کے کیسز مسلسل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں جو اہم ہسپتال ہیں وہ جو ہے وہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مزید مریض جو ہے وہ داخل کرنے کی جگہ نہیں. ٹیمز جیسا بڑا اسپتال جو ہے اس وقت وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ طور پہ جو ہے اس وقت انگیج ہے مریضوں کے حوالے سے. اب کوئی مریض وہاں پہ بھی داخل نہیں ہو پا رہا. تو دوسری جانب حکومت کو اس چیز اندازہ ہے کہ جس انداز میں پہلے بھارت میں ایک ویو آئی تھی اور پاکستان میں کچھ عرصہ بعد آئی تھی، تو یہ ویو جو بھارت میں پہلے آ چکی ہے سیکنڈ ویو، یہ پاکستان میں جو ہے وہ مزید سنجیدہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگ ابھی اس انداز میں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. جی بالکل نصر مرزا صاحب، لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. خاص کر کے مطلب ایون ماسک تک نہیں لگا رہے، تو پھر ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا یا دھونا وہ تو ایک الگ دور کی بات ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں جو ایس او پیز ہیں وہ بھی کوئی اتنے بہتر نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 50% جو ہے وہ حاضری ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے ادارے اس ایس او پیز کو بھی جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے. تو اوور آل جو سچویشن ہے، اگر اس طرح کی صورت آ رہی ہے، آلدو پول کو بھی لایا گیا ہے، اس کی بھی مدد لی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ چیف آف آرمی صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 7 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس ملاقات کا یہ بات بھی ایسا تھی کہ اس ملاقات میں ہونے والی باتیں جو ہیں یہ میڈیا پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گی. تو یہ تو ہے کہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 7 گھنٹے کی ملاقات تھی. افطاری بھی اس میں شامل تھی، لیکن اس کی اگر تفصیلات کی بات کریں تو اس کو پوری طرح کوشش کیا گیا ہے کانفیڈینشیل رکھنے کی. لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کالم نگار اپنے کالم میں یہ چیز لکھ دے یا کچھ اور، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام ملکی معاملات سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، کرونا سے لے کے کشمیر کا ایشو تک جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات افغانستان بھی ڈسکس ہوا ہے. جی بالکل، افغانستان کی موجودہ صورتحال، جب امریکہ وڈراول کرے گا تو اس کے بعد کی صورتحال، جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، وہ یہ تمام معاملات ہیں. تقریباً یہ 7 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات تھی، اور اس میں تمام جو قومی اور انٹرنیشنل اور نیشنل سطح کے جتنے معاملات ہیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زیر غور آئے ہیں. تاہم
अभी तक कोई भी ऐसा एंकर या कॉलम निगार जो इस मुलाकात में मौजूद और था, ठीक है, अच्छा उसकी कर रहे हैं, तरफ- नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो चीफ से अगर बात की है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात की होगी, और उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो उन्होंने मना किया तो फिर मना होना चाहिए। तो बहरहाल लेकिन फिर वो खबर तो निकल आएगी। खैर कोई बात इससे नहीं। पहले एक आध बार हुआ नुसरत मिर्जा साहब की इसी तरह की मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर कुछ एक दो कॉलम निगारों ने जो है वो कॉलम उस पे लिखा था, और जिससे ये बाद में पता चला कि मुलाकात क्या हुई और उसमें क्या गुफ्तगू हुई। बहरहाल अभी तक ये मुलाकात हुए तकरीबन 24 से 48 घंटे होने को है, लेकिन कोई किसी किस्म की जो है वो अभी तक रिपोर्ट उन लोगों की जानब से जो इस मुलाकात में मौजूद थे सामने नहीं है। कोई मसला नहीं है, वो अच्छा है, जो भी राज रखना चाहे ठीक है। अगर उन्होंने मना किया है तो उसमें जो उसमें वो सबको साथ देना चाहिए। फौज इस वक्त कहाँ इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में फौज मौजूद है। फौज के 3 से 4 जो है सोल्जर वो एक टीम के साथ होते हैं, जो भी SOPs के हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। उसमें जिले इंतजामिया मौजूद है, उसमें जो AC साहबान है वो लीड कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस का भी जो है वो एहलकार होते हैं और फौज के भी सोल्जर होते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों से SOPs पर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, तो अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23 अप्रैल को कि फैसला किया था कि फ़ौज को खिदमत ले ली जाए, तो अब ये कहाँ तक है? पूरे KPP में भी हैं या फिर सिंध में भी दरख्वास्त कर दी है? तो सिंध में भी होंगे क्या? अभी जो जराए बता रहे हैं, पंजाब ने दरखास्त की है, KP ने दरखास्त किया, बाकायदा तौर पे वजारत दाखिला तक की दाखिला को लेकर लिखा है। पूरे मुल्क में ही तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो फौज जो है वो बात को बाकी हुकूमत से मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन का जो मामला है वो क्या है अभी, क्या कहाँ तक पहुँचा? उनकी मुलाकात हुई है आपस में या नहीं इमरान खान की? जी देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने ये डिमांड रखी है कि इमरान खान साहब उनके साथ वन ऑन वन मुलाकात करें, और उसमें जो इब्तदाई तौर पे कमेटी खान साहब ने बनाई थी जिसमें चौधरी सरवर और दीगर लोग थे, तो उसमें उसके साथ मिलने से उन्होंने इनकार किया था। जहांगीर तरीन की एक कमेटी ने भी इस कमेटी से मुलाकात किया था। हम जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे 21 तारीख को, जो उनका इफ्तार डिनर था, इसी वजह से मंसूख किया गया था। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में ज़राए ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ जहांगीर तरीन के साथ जो है MPAs और MMAs की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज, उनका ये कहना है, आज ही उन्होंने ये कहा है कि जो तादाद जहांगीर तरीन के साथ बज़ाहिर नजर आ रही है, उससे बहुत ज्यादा लोग जो है वो जहांगीर तरीन के साथ मौजूद है, और अंदरून खाना भी तहरीक इंसाफ से जहांगीर तरीन को हमारी हासिल है। तो आने वाले अच्छा, वो ले आप उसने मुतालबा कर दिया ना हो जाएगी। हमने अपने जो बिलावल भुट्टो ने कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ी हो जाएं, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, बिल्कुल बिलावल मुसलसल खास करके कोरोना में जो हुकूमत की आप ये कहें कि गैर संजीदगी इब्तदाई तौर पर नजर आई या वैक्सीनेशन के हवाले से, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में ये बोर्ड लगा दिया गया कि 300 लोगों को टोकन दे दिए गए हैं, इससे ज्यादा टोकन वैक्सीनेशन के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो अभी तक भी उस अंदाज में ये चीजें नहीं हो रही। तो बिलावल भुट्टो उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी बिना पे हुकूमत से जो इस्तीफा चाहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा चाहते हैं। दूसरी जानब हुकूमती गुज़रात जिनसे हमारी बात होती है, उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास करके इस कोरोना के मसले को जो है सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया और शिराजी आपका, आपने वक्त दिया। जी कहा जा रहा ब्रेक, तो ब्रेक के बाद उससे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, बहुत सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ वो जो अभी शिराजी साहब कह रहे थे ना कि जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग आते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास फोकर के लोग थे, अब उनके पास बोइंग के लोग हैं। अब वो बोइंग कहाँ से लाए अब ये आप छोड़ो इस बातों को। बात ये है कि ये सियासी मामला हैं, ये मिनटों में हल हो जाते हैं, फिजल आउट हो जाते हैं। अभी मिनटों में पहाड़ बनाते हैं और मिनटों में जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं। मुतालबा पूरा हो गया तो बस खत्म बात होगी जी। ये तो अब मसला ये है कि दूसरी ये तो बात पक्की होगी ना कि ये शहबाज शरीफ को छुटना जो है वो एक माहदे के तहत हुआ, वो एक सिग्नल है। वो नहीं, माहदे के तहत हुआ, बगैर नहीं हुआ है। और वो भी
جو ہے اداروں کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے ایسا نہیں ہو سکتا. یہی سب کچھ اگر کرنا تھا تو یہ جو پہلے کیا گیا اس کا خمیازہ تو عوام بھگت رہے نا. بھائی اب بات یہ ہے کہنے کی کیا کہ آپ فائدہ جو ہوا؟ کچھ بھی انہوں نے بےمانی کی ہے وہ اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو وہ نکالا کیا اور بےمانی ہو گئی عوام کے ساتھ تو. ہاں بہت نہیں نقصان بہت ہو گیا اور اس آدمی کو بٹھایا جس آدمی کو کام ہی نہیں آتا ہے کوئی. اچھا اب آ جائیں انڈیا کی طرف. ان کا حال بہت برا انڈیا ہے. میں اتنا سخت ہے کہ تباہی جو مچی ہے، کل کا جو ہم نے فگر دیا تھا 2426، جی آج اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے الٹا یہ کام کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو بجائے اس کے کہ وہ حکمرانی کریں، کوئی طریقہ استعمال کریں اور اپنا کوئی جو سائنٹیفک طریقہ استعمال کریں، وہ جوتشیوں سے مدد لے رہے ہیں. اچھا یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے جوتشیوں کو بٹھا دیا تھا ہر جگہ پر کہ صاحب پاکستان حملہ نہ کر سکے اور ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے. تو یہ تو بالکل وہی قصہ ہو گیا کہ وہ جو جب ایک فقیر کو بٹھا دیا تھا، جو پرانے زمانے کا دور تھا کہ بھئی لڑائی ہو رہی تھی کہ بھئی کس کو بنائے بادشاہ، تو ایک فقیر جو پہلے انہوں نے کہا صاحب پہلے جو جو پہلے قلعے میں داخل ہوگا، جی شہر میں جو داخل ہوگا پہلے قلعے میں داخل ہوگا دروازے میں، تو اس کو بنا دیا جائے گا. وہ فقیر تھا تو اس کو کہا کہ بھئی اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. اس نے مانا بہت کیا کہ بھئی مجھے کیوں بادشاہ بناتے ہو. اس نے کہا نہیں صاحب آپ کو بنا دیا. تو اس نے کہا جی اچھا جی حلوہ کھلاؤ. اب اس کو حلوے کا شوق تھا تو حلوہ پکا کے کھاتا رہا. اس نے کہا صاحب دشمن کو پتہ لگ گیا کہ ایک بیوقوف آدمی بیٹھ گیا ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا. اور حملہ کرتے کرتے وہ ہر دفعہ اس کو بتاتے تھے کہ بھئی یہاں پہنچ گئی ہے فوج، یہاں پہنچ گئی ہے، اب حکم دے کیا کریں. تو یہاں تک کہ وہ دروازے تک پہنچ گئی ہے. اس نے کمبل اپنا اٹھایا اور کہا کہ میں تو بھائی وہاں پر میں فقیر آدمی تھا، میں تو اب حلوہ کھا کے اپنے جا رہا ہوں، تم جانا تمہارا کام جانا. تو یہ مودی کا کام ہوگا. مودی جو ہے اپنا جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ کر کے اپنے چلتا بنے گا اور بالکل انڈیا کو تباہ کر دے گا. انڈیا کی عوام کو سزا مل رہی ہے. ابھی سزا تو ملے گی، اس لحاظ سے ملے گی جو ظلم کیا ہے اس آدمی نے. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا، اور ان کے لوگ خاموش رہے، بہت دعویٰ بہت کرتے ہیں، بڑی دعوت کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں، انسانی حقوق کا، جمہوریت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے عوام کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ ظلم کیوں کر اچھا رہے ہیں. ایک اور بات بھی کہ مذہبی میلے کو قبل از وقت انعقاد کیا انہوں نے، جو کہ جیسے تباہی پھیلائی. یہ جوتشوں کے مشورے پہ نا یہ کام، یہی مطلب یہ تباہی کا مسئلہ یہی ہوا ہے ان کے ساتھ. اچھا اس پہ اچھا جی اب یہ مودی کا جو نکما پن ہے وہ بالکل یعنی جہاں ہمارا پرابلم آ رہا ہے، ہمارا پرابلم چھوٹا ہے کیونکہ ہمارے ادارے دیکھ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. جی لیکن یہ جو مودی کا معاملہ ہے، وہاں پر تو کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے نا کہ جو کاؤنٹر چیک اینڈ بیلنس ہو. جی وہاں پر تو کوئی یعنی اگر وہ آدمی گرتا ہے تو پھر گرے گا، یہاں پر تو گرتا ہے تو اس کو سنبھال لیتے ہیں. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کیا بنتا ہے. ابھی آپ کے پاس کوئی کلپ ہے تو سنا دیں، دیکھا دیں. ایک کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. جی ایک دارالحکومت گھٹنوں کے بل آ چکا ہے. یہ دلی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے. یہاں انسانوں کی برداشت کا امتحان لیا جا رہا ہے. یہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر کی حالت بہت خراب ہے، مجھے آگے جانے دیں. وہ 10 گھنٹوں سے اسے اٹھائے کھڑی ہے. ان لوگوں میں سے کئی آج کی رات نہیں گزار پائیں گے. یہ ان کی آخری رات ہوگی. سر ایک بار چیک کر لو. یہ آدمی کہتا ہے سر 1 منٹ کے لیے آ جائیں، میری ماں کو دیکھیں. ڈاکٹر اس کے ساتھ ایمبولینس تک جاتا ہے اور وہ الفاظ کہنے کی تیاری کر رہا ہے جو گزشتہ روز سے بار بار کہہ رہا ہے. یہ اب زندہ نہیں ہے. یہ خاندان ایسے سینکڑوں انڈین خاندانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اپنے پیاروں کے علاج کا موقع ہی نہیں مل پایا. کورونا کی وبا نے انڈیا پر اس شدت سے حملہ کیا ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، نہ ہی کوئی اس کی توقع کر رہا تھا. بالا جی کاہے ایسے کیلے ہتے؟ یہ عورت اپنے بھائی کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے جو بے ہوش ہو رہے ہیں. آگ نکل رہا ہے بالا جی. 2 بچوں کا باپ بالاجی تروپتی چند منٹوں بعد ہی زندگی کی بازی ہار گیا. ان کا خاندان اپنی کہانی بتانا چاہتا ہے. یہاں آکسیجن کی انتہائی قلت ہے. سیما دیوی اب نہیں رہی کیونکہ ان کی ایمبولینس میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی. کچھ اسپتالوں کے پاس آکسیجن کی صرف چند گھنٹوں کی سپلائی بچی ہے. جی مرزا صاحب یہ تو اب مسئلہ یہ جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو میلے ویلے میں جو اس وقت جو حالت ہے وہاں پر یعنی لوگ باغ چیخ رہے ہیں کہ صاحب میرے بچے کو دیکھ لو، میرے بھائی کو دیکھ لو. وہ دوسرے لمحے میں مر جاتا، وہ دیکھ بھی نہیں پاتے ڈاکٹر. جی
اور وہ آکسیجن نہیں مل رہی, ان کے سلنڈرز کی حفاظت کے لیے کوئی فورس کھڑی ہوئی چیز تھی. نہیں ہے ان کے پاس, کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس, کوئی طریقہ نہیں ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, گلیوں کوچوں میں بازاروں میں پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہاں جی جی, بہت برا اور حال ہے. صبح سے اور شام یہ تک جو ہے وہ ان کا جو شمشان گھاٹ اچھا جو ہے, انہوں نے ظلم یہ کیا کہ وہ ویکسین بنائی اور باہر بھیج دی, پیسے لے لیے, اب اپنی ضرورت پڑی تو ان کے پاس بھائی نہیں وہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی اب مودی تو تاجر نہیں تھا, لیکن مجھے تاجر تھا, بھائی چائے چائے ٹینڈر تھا نا. ہاں, لیکن تو یہ یہاں تو بہت ہی بہرحال بھیک منگا آدمی ہوتا ہے نا, جو آدمی چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. بہرحال ان کے ابھی صورتحال افسوسناک ہے, اور ہمیں انسانی جانے پاکستان نے ان کو آفر کی ہے کہ ہم جی. جو مدد کر سکتے ہیں ہم تیار ہیں. اور ہمیں کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ ہو. ہاں جی ہاں. اب یہ ہے کہ جو چین کے خلاف جو کوارڈ بنایا ہے واشنگٹن نے, اس کے پارلیمنٹ گروپ نے چین کے اسٹریٹجک بل کی منظوری دے دی ہے جی. چین کے خلاف. تو اب لگتا یہی ہے کہ یہ جو کوارڈ جو بنا ہے وہ ہو گیا, لیکن اب پاکستان کا اور ان کا جو کوارڈ بننے جا رہا ہے, پاکستان, ترکی اور چائنا اور ان کا, لیکن روس نے تو یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انڈیا سے کہ ہم آپ کے چائنا کے ساتھ میں کوئی معاہدہ, دفاعی معاہدہ نہیں کریں گے جی, بشرطے کہ آپ ہمارا مال لیتے رہیں. بہرحال وہ چین کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے امریکہ کو ایک ٹینشن تو ہے نا مختلف خطوں میں, کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہے, ہمارے یک طرفہ کام نہیں چلے گا. یہ غلط کھڑا ہے, آپ یہ مت سمجھیں امریکہ ان سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.